الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قبر انور پر اللہ جل وعلا نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ یہ ایکو وغیرہ بند کر دیں، بس سادہ کر دیں اس کو، بس آواز تھوڑی، باقی سب بند کر دیں۔ فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں کہیں سے بھی میرا امتی میری ذات پر درود بھیجتا ہے، بولو تو صحیح ذرا، جہاں کہیں سے بھی، تھوڑی آواز اونچی کر دیں، جہاں کہیں سے بھی میرا امتی میری ذات پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتے سن لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کوئی عربی میں پڑھتا ہے، کوئی اجمی میں پڑھتا ہے، یا رسول اللہ کوئی اردو میں پڑھتا ہے، کوئی فارسی میں پڑھتا ہے، کوئی ایرانی میں پڑھتا ہے، کوئی شامی زبان میں پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ فرشتے سمجھ بھی جاتے ہیں، فرمایا وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ بس اتنا ہی؟ فرمایا نہیں، جو پڑھنے والا ہے اس کے نام کو بھی جان جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ بس اتنا ہی؟ فرمایا نہیں، جو درود پڑھنے والا ہے اس کے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں۔ آج کا چھوٹا سا بڑھاوا کہتا ہے کہ حضور سنتے نہیں، حضور ماشاءاللہ جانتے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری سماعت تو بڑی اونچی ہے، میرا علم تو بہت زیادہ ہے، ارے میرے قدموں میں جو غلام کھڑے ہیں، ارے کائنات کا وہ نقشہ بھی جانتے ہیں، ہر ایک کا نام بھی جانتے ہیں، ہر ایک کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرے قدموں میں کھڑے فرشتے۔ اچھا یہاں بھی بڑی خوبصورت بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں ایک دن تخیل میں روزہ انور کی طرف چہرہ جما کر، نظریں جما کر، تخیل میں اس فرشتے سے پوچھنے لگا جو سرکار کے دربار پہ کھڑا نام لے کر کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ میں نے اس فرشتے سے تخیل میں پوچھا اے فرشتے کبھی احمد رضا کا نام بھی لیا ہے؟ کبھی میرا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں لیا ہے؟ میں بھی تو چلتا پھرتا درود پڑھتا ہوں، میں بھی تو اٹھتا بیٹھتا درود پڑھتا ہوں، میں بھی تو درود کی تبلیغ کرتا ہوں، بتا کبھی میرا نام بھی حضور کی بارگاہ میں لیا؟ تو کہا فرشتے نے جواب دیا، کہا احمد رضا یہ نہ پوچھ کہ تیرا نام کتنی بار لیا، مجھ سے یہ پوچھ سرکار نے تیرا نام کتنی بار لیا ہے۔ یہ نہ پوچھ کہ تیرا نام، تیرا سلام میں نے تیرا نام لے کر کتنی بار عرض کیا ہے، مجھ سے یہ پوچھ میرے آقا نے کتنی بار تیرا نام لے کے تجھے سلام کا جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یاران محبت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو دربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اصلاح نبی آبادی اور اتحاد امت کانفرنس میں علماء اہل سنت آپ جلوہ افروز ہیں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد طارق الطاری صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد حسن رضا قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسنین الطاری صاحب، آل نبی اولاد علی حضرت مولانا قاری محمد محبوب حسین شاہ صاحب، اور پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام نجیب الطرفین پیر سید فقیر محمد شاہ صاحب، آپ ایبٹ آباد کی سرزمین سے تشریف لائے، آپ نے کرم نوازی کی، آپ ہماری اس غریب خانے میں حاضر ہوئے، آپ اس مقدس اور منور کانفرنس کا حصہ بنے، اور پیر طریقت رہبر شریعت اولاد علی آل نبی اولاد علی فخر السادات مجاہد ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا سید محمد امیر حمزہ صاحب قبلہ شاہ صاحب، آپ بھی جلوہ افروز ہوئے، اور دیگر جتنے بھی اشہداء مصطفیٰ ہیں سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ آج کا دن بڑا خوبصورت دن، اور یہ آج کا جو وقت ہے تقریباً 10:30 بجے کے قریب، یاران محبت اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ مرزا قادیانی 25 مئی کا یہ وہ خوبصورت دن کہ رات کے تقریباً 10:30 بج رہے تھے کہ اللہ کے ولی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک تقریر میں جلسے میں خطاب کر رہے تھے، عنوان سے ہٹ کر آپ گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے 24 گھنٹے کے اندر اندر مرزا ذلت کی موت مرے گا، 24 گھنٹے کے اندر اندر مرزا ذلت کی موت مرے گا۔ یارو ابھی 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ 26 مئی کی صبح تقریباً 10:30 بجے کے قریب وہ اپنے ہی پخانے میں گر کے مر گیا تھا۔ بے شمار 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 بے شمار۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارے اسلام، ہمارے دین کی اساس ہے، یہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ کتنا ضروری ہے؟ پہلی امتوں پر یہ ضروری ہوتا تھا کہ آنے والے پیغمبر کی نبوت کی گواہی دیں، آنے والے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کریں۔ ہر امت پر یہ چیز لازم ہوتی تھی کہ جس پیغمبر کی آمد ہوتی اس کی نبوت کی وہ دلیل گواہی دیتے، اقرار کرتے۔ لیکن اس امت مصطفیٰ پر اللہ نے 2 چیزوں کو فرض کیا۔ پہلی امتیں فقط نبی کی گواہی دے دے، اقرار کر لے تو وہ مسلمان ہوتی، وہ دین اسلام میں داخل ہوتی، ان کو مسلمان تصور کیا جاتا۔ لیکن اس امت مصطفیٰ پر اللہ نے 2 چیزوں کو فرض کیا ہے۔ جیسے نبی کی نبوت کو ماننا فرض ہے، ویسے رسول پاک کو آخری نبی ماننا فرض ہے۔ یہ 2 چیزیں ہم پر فرض کی گئی۔ جہاں پہ ہم نے نبی کی نبوت کو ماننا ہے، وہیں پہ رسول پاک کو آخری نبی بھی ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی نبی کو نبی تو مانے، محمد مصطفیٰ کو نبی تو مانے، لیکن آخری نبی نہ مانے، اگرچہ وہ اپنے رسول پاک کو نبی مانے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھے، اگرچہ وہ روزے بھی رکھے، اگرچہ وہ زکوٰۃ بھی دے، اگرچہ وہ حج بھی کرے، اگرچہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، اگرچہ وہ عیدین کے خطبے بھی پڑھے، اگرچہ وہ سب کچھ کرے، لیکن رسول پاک کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہے جو رسول پاک کو نبی بھی مانے اور آخری نبی بھی مانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم
नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में वैसे तो कुरान का हरफ हरफ, कुरान का हर पन्ना, कुरान का हर सिपारा, कुरान की हर आयत ख़त्म नबूवत का ऐलान कर रही है। अल्लाह जल्ला वाला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए तशरीफ़ फरमा है। हज का खुतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि इतने में एक आयत का नुज़ूल हुआ। अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए महबूब आज के दिन तेरा दीन मुकम्मल हो गया। बोलो तो सही ज़रा यार। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन एक होता है मुकम्मल, एक होता है कामिल, एक होता है अकमल। एक होता है मुकम्मल, एक होता है कामिल, एक होता है अकमल। कोई बंदा काम करे वो मुकम्मल कर दे, पूरा कर दे, लेकिन कुछ और काम की ज़रूरत हो, हाजत हो, उसे मुकम्मल कहते हैं। कोई इतना काम पूरा करे कि देखने वाला खुश हो जाए, उसे कामिल कहते हैं। और इतना काम करने वाले ने काम कर दिया कि अब मज़ीद काम की ज़रूरत नहीं, उस काम के मुकम्मल होने को अकमल कहा जाता है। अरे इस अकमल को समझना है तो बुखारी की हदीस साथ में पढ़नी होगी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बनाने वाले ने इमारत को बनाया, इतनी खूबसूरत इमारत को बनाया कि देखने वाले आते हैं, उसे देखते हैं, कहीं पे नूर टपक रहा है, कहीं पे चाशनी फैली जा रही है, कहीं पे खुशबुओं के हुल्ले हैं, कहीं पे हुस्न जगमगा रहा है, कहीं पे क्या नज़ारे, कहीं पे क्या नज़ारे। देखने वाले कहते हैं बनाने वाले ने इमारत बड़ी खूबसूरत बनाई है। देखने वाले कहते हैं अरे बड़ी खूबसूरत इमारत को सजाया गया है। देखने वाले कहते हैं ये इमारत कितनी खूबसूरत है, लेकिन अचानक एक नुक्कड़ पे नज़र पड़ती है, वहाँ एक ईंट की जगह बाकी होती है। कहने वाले कहते हैं क्या ही खूब होता कि बनाने वाला इस इमारत में इस ईंट को रख देता तो ये इमारत अकमल हो जाती। बोलो बोलो बोलो, कहा अकमल। अच्छा यार, बार बार बुलवाना अच्छा नहीं लगता, बार बार बुलवाना अच्छा नहीं लगता। बस एक बात बोलने पर भी कह देता हूँ, फिर लगता है कि कोई खामोश रह नहीं सकता। बोलो तो सही जरा। याराने मोहब्बत ये बात याद रखना, हुकूमत जालिम की हो, हुकूमत काफिर की हो, कब्ज़ा काफिर का हो, कब्ज़ा जालिम का हो, इस मौका पर जो नमूसे रिसालत पे बोला करते हैं उन पे नज़र मुस्तफ़ा होती है। हर कोई नहीं बोल सकता, हर कोई नहीं बोल सकता। अरे वही बोला करते हैं। ऐसे हालात में जब पर्चे काटे जाए, जेलों में भरा जाए, जब घरों से उठाया जाए, मुसल्लों से उठाया जाए, उस वेले अगर कोई नमूसे रिसालत पे बोलता है तो वही बोलता है जिस पे नज़र मुस्तफ़ा होती है। चलो दलील भी दे देता हूँ। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल आ गया। अबू जहल आकर कहने लगा ए मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाथ में क्या है, अगर बता दे तो कलमा पढ़ लूँगा। मेरे आका ने फरमाया मैं बताऊँ तेरे हाथ में क्या है या वो बताए? मैं बताऊं कि तेरे हाथ में क्या है या जो तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूँ? कहने लगा जो मेरे हाथ में है वो बता दे कि आप कौन है, मैं कलमा पढ़ लूँगा। मेरे आका ने नज़र की, मेरे आका ने नजर तवज्जो की। मानाए कदर आ मकसद मातागा, नरगसे बागे कुदरत पे लाखों सलाम। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे अनायत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने नजर तवज्जो की। अबू जहल काफिर की हुकूमत है, काफिर का गलबा है, काफिर का कब्जा है। लेकिन याद रखना, आज लोग कहते थे यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी, फ्रांस नाराज हो जाएगा, हालैंड नाराज हो जाएगा। लेकिन आज देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा, कब्जा हुकूमत ताकत सब कुछ जालिम का था, लेकिन नजर तवज्जो होती है। अरे मुट्ठी में कंकरियां भी कहती हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल हाथों को खोलता है, कंकरियों को आजाद कर देता है। पता चला जालिम की हुकूमत में वही बोला करते हैं जिन पे नजर मुस्तफा होती है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। फरमाया महबूब तेरा दीन मुकम्मल हो गया। अच्छा, कुरान पाक दूसरी आयत को देखें तो अल्लाह एक जगह इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। एक जगह अल्लाह कहता है दीन अल्लाह का है, इस आयत में कहता है दीन मोहम्मद का है। बोलो तो सही जरा यार। एक आयत में अल्लाह फरमाता है दीन खुदा का है और एक आयत में फरमाता है दीन मुस्तफ़ा का है। या अल्लाह हाल बता दे, गोया कि रब बताना ये चाहता है ए कायनात वालों, जब दीन आसमानों पे था तब वो खुदा का था, जब सीने मुस्तफ़ा पे आ गया फिर दीन भी मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। फरमाया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। ये आयत ना आदम पे नाजिल हुई, ना ईसा पे नाजिल हुई, ना यूनुस पे नाजिल हुई, ना ईसा पे नाजिल हुई, ना और पैगम्बरों पे नाजिल हुई, ना और रसूलों पे नाजिल हुई, ना किसी और रसूल पे नाजिल हुई, ना किसी उम्मत पे नाजिल हुई, ना किसी आसमानी किताब में आई, ना किसी सहीफे में आई। ये नाजिल हुई तो बस रसूल पाक पे नाजिल हुई। अरे अकमल उसे कहते हैं जहाँ मजीद ज़रूरत नहीं होती। अरे आदम आए थे, शीश की ज़रूरत थी। अरे शीश आए थे तो नूह की ज़रूरत थी, नूह आए थे तो इदरीस की ज़रूरत थी, इदरीस आए थे तो इब्राहीम की ज़रूरत थी, इब्राहीम आए थे तो इस्माइल की ज़रूरत थी, इस्माइल आए थे तो याकूब की ज़रूरत थी, याकूब आए थे तो अय्यूब की ज़रूरत थी, अय्यूब आए थे तो और नबियों की ज़रूरत थी। अरे और नबी आए थे तो रसूलों की ज़रूरत थी। अरे मूसा आए तो ईसा की ज़रूरत थी, ईसा आए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़रूरत थी। फरमाया अब मेरा पैगंबर आ गया है, अब ना किसी रसूल की ज़रूरत है ना किसी पैगंबर की ज़रूरत है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अरे मेरे नबी पे नबूवत भी मुकम्मल हो गई, मेरे नबी पे रिसालत भी मुकम्मल हो गई, मेरे रसूल पे शरीयत भी मुकम्मल हो गई, मेरे रसूल पे नेमतें भी मुकम्मल हो गई, मेरे रसूल पे बरकतें भी मुकम्मल हो गई। गोया कि रब बताना चाहता है व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने अपना दीन भी मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें भी मुकम्मल कर दी। गोया कि रब ने बता दिया ए कायनात वालों, जितनी नेमतें थी मुस्तफ़ा की है, जितनी बरकतें थी सब मुस्तफ़ा के पास है। अरे जितनी अज़मतें थी सब मुस्तफ़ा के पास है। अरे जितनी रिफ़ातें थी सब मुस्तफ़ा के साथ हैं। गोया के रहमतों का मरकज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा है, बरकतों का मरकज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अरे अज़मतों का मरकज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अज़मतों का मरकज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो फिर कहने दो तहज़ीब इबादत है, सरापाए मोहम्मद तस्नीम की खुशबू है, चमन आराए मोहम्मद तंजीम खुदा साज है। तमन्नाए मोहम्मद जो तमन्नाए खुदा है वही तमन्नाए मोहम्मद, जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं मोहम्मद। अल्लाह जो कहता है वही कहते हैं मोहम्मद। अल्लाह की इताअत है, मोहम्मद की इताअत कुरान की दावत है, मोहम्मद की इताअत है। जितना शऊर उतना इस हद को समझ ले, अल्लाह को समझना है तो मोहम्मद को समझ ले। अल्लाह है क्या जिसने बताया वो मोहम्मद, कुरान सा पैगाम जो लाया वो मोहम्मद, आयात में पेबस्त जो आया वो मोहम्मद, अखलाक हमागीर की वुसअत है मोहम्मद, इंसान से इंसान की मिल्लत है मोहम्मद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक फरमाया व अतममतु अलैकुम निअमती। ज़रा मौजू से हट के भी एक बात करता चला जाऊँ। अब मुझे बताएं, आपने पंखा ख़रीदना हो, आप दुकान पे जाएंगे या फैक्ट्री में जाएंगे? यकीनन हम चाहेंगे फैक्ट्री में जाएं और वहाँ से पंखा ख़रीद के लाएं। फरमाया व अतममतु अलैकुम निअमती, नेमतों की फैक्ट्री भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है। व अतममतु अलैकुम निअमती, फरमाया मेरी सारी नेमतें मुस्तफ़ा पे मुकम्मल हैं, मुकम्मल हैं। आज लोग कहते हैं आका कुछ दे नहीं सकते। मेरे रब ज़ुल जलाल ने फरमाया जो कुछ खुदा के पास था, जो कुछ खुदा के मखलूक में जो कुछ खुदा ने पैदा किया था वो सारा ख़जाना भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में है।
اللہ اکبر کبیرہ۔ یاران محترم، برادران اہل سنت، عقیدہ ختم نبوت اس قدر قرآن مجید برہان رشید، ہر لفظ ہر پارے کا ہر صفحہ، ہر حرف زبر زیر پیش اس کی گواہی دیتی ہیں کہ میرے رسول آخری رسول ہیں، میرے رسول گج کے بولو ذرا، میرے رسول آخری رسول ہے، میرے رسول آخری رسول ہے، میرے رسول آخری رسول ہیں۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، آج کی اس عظیم الشان لا نبی آبادی کانفرنس میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، بس چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکاہ شریف کی سب سے آخر میں حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا جس میں فتنے آسمانوں سے اتریں گے، فتنوں کا دور ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فتنوں کے دور میں فتنوں کا رد کرے گا۔ آج ہر کوئی کہتا ہے جناب غیر جانبدار ہو کر بات کریں، کسی کے خلاف بات نہ کریں، جی سارے ہی چنگے نے، کسی کے خلاف گل نہ کرو، جی ماشاءاللہ، جی کسی کے خلاف گل نہ کرو، جی کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے فرقے، اپنے مسلک، اپنی بات کرو، اور کسی کی بات کی کیا ضرورت۔ میرے رسول پاک نے ارشاد فرمایا فتنوں کا دور ہوگا، اس دور میں جو فتنوں کے خلاف نکلے گا، جو فتنوں کا رد کرے گا، فرمایا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا صحابہ کو اجر ملتا تھا۔ فرمایا جو فتنوں کا رد کرے گا اسے اتنا اجر ملے گا جتنا میری اس امت کے اولین لوگوں کو اجر ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھیں تو صحیح یارو، آج کے اس دور میں ذرا نظر اٹھا کر دیکھو تو صحیح، ہماری اس امت میں، ہمارے اس دور میں کتنے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو انعام عطا فرمایا، پتہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کے ایمان پہ فخر کیا تھا، کن کے ایمان پہ فخر کیا تھا اور کیوں فخر کیا تھا؟ مستدرک للحاکم کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے ارشاد فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک کس کا ایمان تعجب والا ہے، کس کا ایمان ایسا ہے کہ جس کے ایمان پر حیرانگی کی جا سکے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملائکہ، تو آقا وہ فرشتوں کا ایمان ہے کہ ان کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکتا ہے۔ کہا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، کہا فرشتوں کا ایمان کیسے تعجب والا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے رب کے ہاں ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، رب ذوالجلال کی رحمت اور برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ارے ان کا ایمان کیسے تعجب والا ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ نے کہا فالنبیون، یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان، یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان، نبیوں کا ایمان تعجب والا کہ نبیوں پر ظلم ہوئے، نبیوں پہ ستم ہوئے، نبیوں کو درختوں میں رکھ کر چیر دیا گیا، نبیوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ یا رسول اللہ ان کا ایمان تعجب والا ایمان ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، ارے نبیوں کا ایمان کیسے تعجب والا؟ ان پر تو اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تھا، ان پر اللہ کی کتابوں کا نزول ہوتا تھا، ان پر اللہ کے صحیفوں کا نزول ہوتا تھا، ان کا ایمان کیسے تعجب والا؟ کہا یا رسول اللہ فنحنو، پھر آقا ہمارا ایمان تعجب والا، ہمارا ایمان تعجب والا۔ آقا ہم نے سمندر نہ دیکھے گھوڑوں کو دوڑا دیا، آقا ہم نے کافر نہ دیکھے بدر میں اتر گئے، آقا ہم نے احد میں آتے 3000 کا لشکر نہ دیکھا، ہم احد میں آپ کے ایک اشارے پہ اتر گئے۔ یا رسول اللہ ہمارا ایمان تعجب والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، کہا تمہارا ایمان کیسے تعجب والا؟ ارے تمہارے درمیان تو میں خود موجود ہوں، تمہارا ایمان کیسے تعجب والا ہو سکتا ہے؟ تمہارے درمیان تو محمد مصطفیٰ خود جلوہ افروز ہے، تمہارے درمیان تو مصطفیٰ خود جلوہ افروز ہے۔ تم نے مجھے بدر میں دیکھا، تم نے مجھے خندق میں دیکھا، تم نے چاند کو توڑتے دیکھا، تم نے سورج کو موڑتے دیکھا، ارے تم نے میری معجزات کو دیکھا، تم نے میری کرامتوں کو دیکھا، ارے تمہارا ایمان کیسے تعجب والا ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ پھر کن کا ایمان تعجب والا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِيمَانًا، فرمایا
فرمایا میرے نزدیک ان غلاموں کا ایمان تعجب والا ہے. لقوم یکونون من بعدی، فرمایا صحابہ جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے، جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہ، فرمایا ان کے پاس اور صحیفے بھی ہوں گے، توریت بھی ہوگی، زبور بھی ہوگی، انجیل بھی ہوگی اور کتابیں بھی ہوں گی، سب کو چھوڑ کر وہ میرے قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے. فرمایا وہ میرے بعد میں آئیں گے، ان کا ایمان سب سے زیادہ تعجب والا ہے. میرے آقا میرے ایمان پہ فخر کریں، میرے آقا نے آپ کے ایمان پہ فخر کیا، میرے آقا نے اس امت کے اس دور کے لوگوں کے ایمانوں پہ فخر کیا. آج ہم نے اس امت مصطفیٰ میں ہونے کا کیا حق ادا کیا؟ آج بتاؤ ہم نے امت مصطفیٰ میں ہونے کا کیا حق ادا کیا؟ آج ہم سب چاہتے ہیں مدینۃ المنورہ چلے جائیں. آج ہر کوئی دعا کرتا ہے آقا ہمیں بھی حرمین بلا لے. میں کہا کرتا ہوں آقا آج بلا لے. قدموں میں بیٹھے ہو، اگر وہاں میرے آقا نے پوچھ لیا میری امت بگڑ رہی تھی، میری امت میں فتنے عام ہو رہے تھے، بتاؤ تو نے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ مرزا قادیانیت سے لے کر آج مرزا جیلمی تک فتنے اٹھتے جا رہے ہیں، فتنے اٹھتے جا رہے ہیں. کہیں پہ میرے آقا کی ختم نبوت پہ حملے، کہیں پہ میرے آقا کی ناموس رسالت پہ حملے ہمارے ملک پاکستان میں. اور آج کے مولویوں کو فکر پڑی ہوئی ہے یورپ کے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے. ہم نے مدرسے کے بچوں کو انگریزی پڑھانی ہے کیونکہ ہم نے یورپ میں جا کے تبلیغ کرنی ہے. میں پوچھتا ہوں میرا پاکستان جل رہا ہے، اس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس گھر کی آگ کو بجھانے کی بجائے ہم یورپ جانا چاہتے ہیں. اس آگ کو بجھانے کی بجائے ہم کہیں اور جا کر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. آج یہاں پر بتاؤ ہم نے فتنوں کے لیے کیا کیا؟ جوید احمد غامدی جیسا فتنہ میڈیا کے ذریعے گھر تک پہنچ گیا. مرزا جیلمی جیسا فتنہ آج ہمارے گھروں تک پہنچ گیا. ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ان فتنوں کا جو ہتھیار تھا، ان فتنوں کو روکنے کا جو ہتھیار تھا، ہم نے وہ ہتھیار ہی کھو دیا. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہم نے فتنوں کا جواب دینا ہے، ہم نے فتنوں کا رد کرنا ہے، ہم نے فتنوں کو ختم کرنا ہے. کیا ہتھیار ہونا چاہیے؟ کون سا ایٹم بم ہمارے پاس ہونا چاہیے؟ رب ذوالجلال کا قرآن اٹھاؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، فرمایا اگر تم اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو مات دینا چاہتے ہو، شکست دینا چاہتے ہو تو سارے اکٹھے ہو جاؤ. فرمایا تمہارا کٹ تمہارے دشمن کو بھی بھگا دے گا، اللہ کے دشمن کو بھی بھگا دے گا. آج ہم بڑے افسوس کے ساتھ، پتہ نہیں اس کے بعد کتنے فتوے لگے اور کتنے بائیکاٹ ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے، ہم تنظیموں میں بٹ گئے، ہم تحریکوں میں بٹ گئے. اس مسجد کا امام میری تحریک کا نہیں، اس مسجد کا امام میری تحریک کا نہیں، اس مسجد کی انتظامیہ میری تنظیم کی نہیں. یہ کس چکروں میں پڑ گئے ہم؟ 1400 سال میں ہم نے کوئی ایسی تحریکیں نہیں دیکھی، 1400 سال میں ہم نے کوئی ایسی تنظیمیں نہیں دیکھی جو یہ کہتی پھرے جو ہمارے نظام کے مطابق چلے گا ہم اسے سہولت دیں گے. ہمارے بزرگوں نے تو ایک ہی کام کیا تھا، نہ کسی تنظیم کے لیے نہ کسی تحریک کے لیے، بلکہ ان کو بھی بنایا تھا تو صرف اہل سنت کی بقا کے لیے، صرف اہل سنت کی بقا کے لیے. میں پوچھتا ہوں آج میں قادری ہوں، کوئی کہتا ہے میں چشتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سہروردی ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. کبھی اس بات پہ بھی فخر کیا ہے کہ میں محمد عربی کا امتی ہوں؟ میں قادری ہوں تو میں نقش بندی سے کیوں نہیں اس لیے محبت کر سکتا کیونکہ وہ میری مصطفیٰ کی امت سے ہے. میں قادری ہوں، میں کیوں نہیں مجددی سے اس لیے محبت کر سکتا کہ وہ میرے مصطفیٰ کی امت سے ہے. اس سٹیٹس کو سمجھو
اس لیبل کو سمجھو، اس اپنے جو اللہ نے ہمیں بغیر چلوں کے دے دیا، بغیر سجدوں کے دے دیا، بغیر تسبیحوں کے دے دیا، یہ سٹیٹس سنو کتنا عظیم سٹیٹس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس حدیث کو رقم کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل کیا، وقرأها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تلاوت کی، فوجد فیہا ذکر هذه الامہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس توریت میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا، قال یا ربی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، انی اجد فی الالواح امتا خیر امت اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اے اللہ میں توریت میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں، اے اللہ جو سب سے بہترین امت ہوگی، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہوگی، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گی، برائی سے منع کرے گی، رب اجعلہم امتی، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک امت و احمد، وہ تو میرے محمد کی امت ہے، گج کے بولو ذرا، وہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ربی انی اجد فی الالواح امتا ہم الآخرون فی الخلق السابقون فی دخول الجنہ، عرض کرنے لگے اے میرے مالک میں ایک ایسی امت کا ذکر بھی پڑھتا ہوں جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی، رب اجعلہم امتی، اے اللہ وہی امت مجھے دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی یہ اس لیبل پہ فخر کرو یار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک امت و احمد، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ربی انی اجد فی الالواح امتا، ایک ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں، انا جیلہم فی صدورہم یقرؤونہا، جن کے سینوں میں آسمانی کتاب ہوگی۔ پہلی کسی امت کے اندر یہ چیز نہ تھی کہ ان کی امت کو قرآن یاد، آسمانی کتاب یاد ہوتی، ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جن کے سینوں میں آسمانی کتاب ہوگی، اے اللہ وہی امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک امت و احمد، وہ تو میرے سونے کی امت ہے۔ کہا ربی انی اجد فی الالواح امتا، توریت میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جو پہلی کتاب پر بھی ایمان لے کر آئے گی، آخری کتاب پر بھی ایمان لے کر آئے گی، یہاں تک کہ وہ دجال کذاب کے ساتھ جنگ بھی کرے گی۔ رب اجعلہم امتی، وہی امت مجھے دے دے۔ فرمایا تلک امت و احمد، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ پھر کہا ربی انی اجد فی الالواح امتا صدقاتہم یاکلونہا فی بطونہم ویؤجرون علیہم، پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کوئی صدقہ دیتا، کوئی قربانی کرتا، اپنے جانوروں کو جنگلوں میں چھوڑ آتے، آسمان سے بجلی آتی اور انہیں کھا جاتی۔ یاران محبت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک کی ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جو صدقہ دے گی تو پھر بھی اجر ملے گا، صدقہ کھائے گی پھر بھی اجر ملے گا، گج کے بولو ذرا، صدقہ دے گی پھر بھی اجر، صدقہ کھائے گی پھر بھی اجر۔ یا اللہ وہی امت مجھے دے دے۔ فرمایا تلک امت و احمد، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدہم بخمسۃ ثم لم یعملها کتبت لہ حسنۃ، ایک ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں یا اللہ اگر وہ نیت کر لے تو کرنے کا ثواب دے گا، بس نیت کر لے تو نیک عمل کرنے کا اجر دے گا، اور اے رب ذوالجلال اگر وہ عمل کر لے تو 10 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ رب اجعلہم امتی، وہی امت مجھے دے دے۔ فرمایا تلک امت و احمد، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ربی انی اجد فی الالواح امتا ہم المشفعون، ایک ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں یا اللہ جو شفاعت کریں گے، نبی تو نبی رہے، غوث تو غوث رہے، کتب تو کتب رہے، ارے اس امتی، وہ امتی جب شفاعت کریں گے تو قیامت کے دن ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ رب اجعلہم امتی، وہی امت مجھے دے دے۔ فرمایا تلک امت و احمد، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔
وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ یا اللہ ایک ایسی امت کا ذکر بھی پڑھتا ہوں جو 5 نمازیں پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا، وہی امت مجھے دے دے۔ فرمایا وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ یا اللہ ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جو 30 روزے رکھے گی، ثواب تو 60 کا عطا فرمائے گا، وہی امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا نا وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَذَكَرَ لَنَا أَنَّ مُوسَىٰ نَبِذَ الْأَلْوَاحَ، وہ جو توریت کی تختیاں پکڑی ہوئی تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سائیڈ پہ رکھی، ہاتھوں کو بلند کر دیا، کہنے لگے اللہم اجعلنی من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے صرف غوث ہی نہیں، کتب ہی نہیں، ابدال ہی نہیں، صحابہ ہی نہیں، آج ہم غلام ہی نہیں بلکہ نبی بھی تڑپتے رہے۔ کہا مالک اگر وہ امت مجھے نہیں مل سکتی، مجھے اس امت میں پیدا فرما دے، مجھے اس امت میں پیدا فرما دے۔ نبی رسول اس امت میں آنے کو تڑپتے رہے، امت مصطفیٰ کا لیبل اپنے اوپر لگوانے کے لیے تڑپتے رہے۔ آج ہمیں یہ لیبل ملا تو ہم نے کیا کیا؟ نفرتیں پال لی، تنظیموں میں بٹ گئے، تحریکوں میں بٹ گئے۔ خدا را ان سے نکلو، سنی بن کے جیو، ملت وحدہ بن کے جیو۔ جو سنی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں تو یہی پڑھایا تھا، جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ ہمارا امام ہے۔ آج اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا منظور نہیں ہمیں، یا رسول اللہ کہنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا منظور نہیں ہمیں۔ ایسا نہ کرو، سنیت کو توڑو نہ، سنیت کو پاش پاش نہ کرو۔ اگر فتنوں کا رد کرنا چاہتے ہو، فتنوں کو پاش پاش کرنا چاہتے ہو تو ہمیں مل کر ملت وحدہ بننا ہوگا۔ ہمیں مل کر ایک سنیت، ایک جو ہمارا پلیٹ فارم جو اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا، جو الشاہ امام احمد رضا نے ہمیں عطا فرمایا، جو مجدد الفیسانی نے ہمیں عطا فرمایا، جو الشاہ امام احمد نورانی نے ہمیں عطا فرمایا، جو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہمیں عطا فرمایا، جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے ہمیں عطا فرمایا، جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے ہمیں عطا فرمایا، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ہمیں عطا فرمایا، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں عطا فرمایا، جو ہماری سرزمین گجرانوالہ میں سے حضرت حاجی محمد ابو داؤد محمد صادق قادری نے ہمیں عطا فرمایا، جو ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں جو مسلک اہل سنت کے معتقدات عطا فرمائے ہیں، جو مسلمات عطا فرمائے ہیں، ان کے سامنے سروں کو جھکا لو اور اس اہل سنت، اس سنی پہچان کے ساتھ دنیا میں چھا جاؤ اور تمام فتنوں کے سر کو کاٹ کے رکھ دو۔ آج سے اپنے سینوں سے سنی بھائی کا بغض نکالو اور خدا را اپنے اندر لچک پیدا کرو، گنجائش پیدا کرو۔ ہر دور میں رخصت اور عظیمت اکٹھی رہی، رخصت اور عظیمت اکٹھی رہی۔ کربلا کا میدان دیکھو جہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عظیمت کی راہ پہ چل رہے تھے، تو مدینے میں مدنی صحابی رخصت کی راہ پہ چل رہے تھے۔ وہ مدینے میں رہ کر مجرم نہیں، وہ کربلا میں جا کر مجرم نہیں۔ تو آج ہمیں بھی اپنے درمیان یہ رخصت اور عظیمت کو سمجھنا ہوگا، اور ہمارے جو اس ٹائم مشائخ ہیں، اکابر ہیں، اہل سنت کو پھر سے جوڑنا ہوگا، آپس میں سینے سے سینے ملانے ہوں گے، دلوں کی راہوں کو ہموار کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک اہل سنت بن کر، ہمیں سنی بن کر، ہاں یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ رشتہ ہے ہمارا۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی میرا اور میرے بھائی کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے، میرا اور آپ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے مجھے اپنے بھائی سے عزیز سنی ہونا چاہیے، مجھے اپنے گھر سے عزیز سنی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو جوڑا مصطفیٰ نے ہے، جو مصطفیٰ نے جوڑا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تحریک و تنظیموں سے نکلنا ہے اور ہم نے ایک سنی بن کر دنیا میں نمودار ہونا ہے۔ ان فتنوں کا ہم نے رد کرنا ہے۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، اور آج کی اس کانفرنس میں یہ بھی آپ کو دعوت دوں گا، خدارا علم دین کے قریب آ جاؤ۔ آج آپ نے مولویوں کو اسی جھگڑے میں ڈالی رکھا ہے۔ جناب کوئی بندہ نیا مسجد میں آنے لگ جائے نا تو وہ خطیب صاحب کو اگلا موضوع دیتا ہے، جناب نورانیت مصطفیٰ پہ تقریر کرنی ہے آپ نے۔ خدارا اب تو ان مسئلوں کو سمجھ جاؤ، اب تو اپنے عقائد پر ایک ایک دلیل کم از کم یاد کر لو۔ یہ 100 سالہ مسائل جن کے دلائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں،
ہم نے انہی میں اپنے مولویوں کو بنسا کے رکھا. ہر آنے والا بندہ جناب وہ 11ویں کے بارے میرے کو پوچھتا پیا سی. آج ہمیں 11ویں کی دلیل کا بھی نہیں پتہ. کپڑے کہاں سے اچھے ملتے ہیں یہ تو پتہ ہے, جوتے اچھے کہاں سے ملتے ہیں یہ تو پتہ ہے, کھانا کہاں سے اچھا ملتا ہے یہ تو پتہ ہے, ناشتے کی 10 دکانیں ایک لائن میں لگی ہیں, وہاں سے ناشتہ کس دکان کا اچھا ہے ہمیں یہ تو پتہ ہے. بس نہیں پتہ تو ہمیں اپنے مسلک اہل سنت کا نہیں پتہ. خدارا اپنے مذہب اپنے دین. آج کل لوگ دینوں کو لوٹ رہے ہیں, فتنے برس رہے ہیں. کم از کم ایک عقیدے پر ایک اپنی دلیل کو یاد رکھو. اور یہ جو نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں ان کے رد کی طرف علماء کو جانے دو اور آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھو. الحمدللہ ہماری یہ دعوت اتحاد فاؤنڈیشن ہم صرف تقریروں کے ساتھ نہیں, ہم عملی طور پہ بھی اتحاد کی راہ کی طرف جا رہے ہیں. ہم صرف تقریروں کے ساتھ نہیں, ہم اتحاد امت کی کانفرنس کر کے ہی بس اتحاد کا نعرہ بلند نہیں کر رہے, ہم ان ساری سنی تحریکوں کو آپس میں ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے اس سال ہم نے 2019 سے یہ کام شروع کیا تھا. مدارس کے جو طلباء ہیں جو کتاب تک نہیں خرید سکتے, میرے موبائل میں ابھی بھی کئی طلباء اور طالبات کے میسیجز ہیں, وہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کتابیں نہ ہمیں دیتے تو اس سال ہم جامعہ چھوڑ دیتے, ہم علم دین سیکھنا چھوڑ دیتے کہ ہمارے والد صاحب مزدوری کرتے ہیں, 2 3 4 ہزار کی ہم نصاب کی کتابیں بھی نہیں خرید سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے اس موقع پر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کس تحریک کا ہوں, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے انداز کے مطابق کون چل رہا ہے, ہم نے یہ دیکھا جو سنی مدرسہ ہے اس کا طالب علم بھی ہمارا ہے. کیونکہ ہم صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ رسول پاک کے مہمان ہیں. جو طالب علم ہے میں آپ کو بھی یہی دعوت دوں گا, اس مہم میں 10 روپے ہی کیوں نہ ہو, اس مہم میں ضرور شرکت کیا کریں. بچوں کو کتابیں دینے کے حوالہ سے ضرور شرکت کیا کریں. ہماری یہ اولین ترجیح ہے. ہماری یہ فاؤنڈیشن جو ہم نے بنائی اس میں سب سے پہلے تو یہ ختم نبوت ناموس رسالت, اس مسئلے پر ہم نے گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی کام کرنا ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے مجاہد ناموس رسالت, مجاہد ختم نبوت سید امیر حمزہ شاہ صاحب یہاں پہ جلوہ افروز ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے آج کی اس دور میں وہ کام کیا جو بڑے بڑے مشائخ نہ کر سکے. بے شمار. ہمارے یہاں پہ باغبان پورہ میں مرزائی اپنے گھروں میں تبلیغ کرنا شروع ہو گئے. مرزائی اپنے گھروں کے اندر مسلمانوں کے عقیدوں کو گمراہ کرنا شروع ہو گئے. یہ یاد رکھے پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون اور اسلامی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مسئلہ ہے کہ قادیانی جب تک اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے, وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے, یہاں پہ وہ اقلیت کے حقوق نہیں حاصل کر سکتے. جب تک وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تب تک وہ یہاں پہ اقلیت کے حقوق نہیں. اقلیت کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ جو اقلیت میں آتا ہے وہ کافر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت ہم کریں گے. جو اقلیت میں کافر آتے ہیں, جو اگر وہ مر بھی جائے کندھا دینا پڑے ہم کندھا دیں گے. لیکن یاران محبت یہ مرزائی مرتد اعظم ہیں کائنات کے. یہ ایسے مرتد ہیں بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی نہیں کرنی, اگر مر جائے تو ان کے جنازوں میں نہیں جانا, اگر روتے ہیں تو رونے دے, مرتے ہیں تو مرنے دے, بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں. جب تک یہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں. یہ پاکستان میں اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے, یہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے, یہ اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے, یہ مرزا قادیانی کی جھوٹی خبروں کو یہ وحی کا نام نہیں دے سکتے, اسلامی کوئی بھی سٹیٹس اپنے اوپر چسپاں نہیں کر سکتے. یہ ہمارے قبلہ شاہ صاحب انہوں نے محسوس کیا, ان کی ٹیم نے محسوس کیا, پوری انکوائری کی, اور الحمدللہ یہ پچھلے دنوں جمعے والے دن انہوں نے ان مرزیوں پر پرچہ کٹوایا. پہلے تو وہ گڑبڑ کرنے لگے لیکن الحمدللہ پرچہ کٹ چکا ہے. لیکن یاران محبت ہمارے یہ گجرانوالہ کا مسئلہ ہے, اس لیے تمام عاشقان رسول اس پر اپنے کانوں کو متوجہ رکھے اور آواز کا انتظار کرے. جب بھی آواز نہیں جائے انشاءاللہ ہم نے قادیانیت کے فتنے کے رد کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے لے کر نکلنا ہے.
یہ پولیس، یہ حکومت، یہ اور ادارے اگر قادیانیوں کو نکیل نہیں ڈالنا جانتے تو انشاءاللہ یہ سنی ماؤں کے بیٹے نکیل ڈالنا جانتے ہیں انشاءاللہ ہم لبیک 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 الجہاد 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 جی جی یہ بات یاد رکھنا، یہ جو تسبیحاں ہیں نا، یہ جو جبے ہیں، یہ جو کبے ہیں، یہ جو دستارے ہیں، یہ جو داڑیاں ہیں، یہ رکھنے سے جتنی روحانیت ملتی ہے نا، اس سے زیادہ روحانیت ختم نبوت کا کام کرنے سے ملتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، ساری تسبیح اپنی جگہ پہ، ساری تلاوت قرآن اپنی جگہ پہ، لیکن جو ختم نبوت پہ پہرا دینے سے ملتی ہے نا، اس روحانیت کا اچھا اس وہ پتہ کیسی روحانیت ملتی ہے؟ اگر آپ ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ نظر مصطفیٰ ملتی ہے، توجہ مصطفیٰ ملتی ہے، لیکن جب آپ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں تو دست مصطفیٰ ملتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ رسول پاک کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاتھ جسم تو ٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسم تو ٹھا غنی کر دیا، بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو یاران محبت الحمدللہ یہ جو ان کے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے ہم ہر محلے میں ایک ٹیم بنائیں گے جو اپنے اطراف میں توجہ رکھے گی اور مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت بتلائے گی انشاءاللہ۔ ایسی ہم ہر محلے میں ایک ایک ٹیم بنائیں گے جو سکولوں کالجوں میں ہونے والی گستاخیاں ان پر نظر رکھے گی۔ سکول والے بھی یہ بھی باز آ جائے، کبھی کسی سکول میں ختم نبوت کا نام نکالا جاتا ہے، کبھی کسی سکول کے نصاب سے خاتم النبیین کا نام نکالا جاتا ہے، ارے یہاں پہ اب اس دھرتی میں وہی رہے گا جو ختم نبوت کا غلام بن کے رہے گا۔ تو ایک تو یہ، دوسری چیز یہ کہ ہم نے اپنی مساجد اور مدارس، ہماری یہ دعوت اتحاد فاؤنڈیشن یہ کام کر رہی ہے، ہم نے اپنی مساجد اور مدارس کے نظام کو ایسا خوبصورت نظام بنانا ہے کہ آج جو کہتے ہیں یورپ میں بچہ پڑھنے جائے، آج جو کہتے ہیں ہمارا بچہ سائنسدان بنے، آج جو کہتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر بنے، آج جو کہتے ہیں ہمارا بچہ جناب ڈاکٹر بنے کیونکہ اچھی کمائی لے کر آئے گا، انشاءاللہ ہم ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں کہ ہر سنی مسلمان یہی کہے گا ہمارا بیٹا مسجد کا امام بنے گا۔ انشاءاللہ ہم طلباء سے شروع ہوئے، طلباء سے انشاءاللہ آئندہ سال ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان بھر کے طلباء تک کتابوں کو پہنچائیں۔ اس پروجیکٹ کو پورا کرنے میں آپ سب نے تعاون کرنا ہے، اپنے صدقات، زکوٰۃ، عطیات یہ ہماری اس فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کتابیں بچوں تک پہنچائیں اور اگلے پروجیکٹ کی طرف بڑھیں۔ اس سے اگلا ہم نے یہ درس نظامی کے طلباء، ان کے بعد جو ان کے مدرسین ہیں، یارو مجھے بتاؤ رات کو آپ کو نیند آ جاتی ہے؟ کیسے آپ کو نیند آتی ہے؟ میں یہ سوچ کے کبھی حیران ہوتا ہوں۔ مدرسے میں عالم کورس کروانے والے اساتذہ کی تنخواہیں 5 سے 6 ہزار روپیہ ہے۔ اس امت پہ فتنے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ بارشیں نہیں رکیں گی تو کیا ہوگا؟ مسجد کے امام کی سب سے زیادہ تنخواہ اگر کسی کے ہوتی ہے تو جناب 15,000 روپیہ۔ رات کو نیند آ جاتی ہے آپ کو؟ جب آپ مسجد کے امام کو جناب وہ 10-10 کی پرچیاں گن کے ان کے ہاتھ میں چند پیسے تھما دیتے ہیں اور خود 2 لاکھ پہ بھی کہتے ہیں قاری صاحب دعا کریں، گزارا نہیں ہوتا، کہ آپ کو رات کو نیند آ جاتی ہے؟ خدا را ان کی طرف توجہ کریں۔ ایسا نظام نہ بنائیں کہ مسلمان بھی اس نظام سے بھاگتے پھریں۔ ہم نے ایسا نظام بنانا ہے، مدرسین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے، ائمہ کرام کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے، جو پسماندگان علاقے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں تو طاقت دی، توفیق دی، یارو اہل سنت کا کتنا پیسہ یہ عرس کے نام پہ ڈول ڈمکے پہ لگ رہا ہے، کتنا پیسہ یہ بھنگ گوٹے ان میں لگ رہا ہے، کتنا پیسہ جناب یہ ہمارا اہل سنت کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہم ان پہ پیسہ لگائیں جن پہ پیسہ لگانے سے ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا امام مسجد جناب نماز پڑھاتا ہے تو جناب وہ نہ جانا ہے، نماز پڑھائی تھے جناب 4 فرض پڑھائے تھے، امام صاحب وہ دروازے تھے، اور جناب کسی نے مسئلہ دسنا تھا ساڑھے امام کو ٹائم کوئی نہیں۔ مجھے بتاؤ جب آپ خود 50,000 سے گھر نہیں چلا سکتے، 15,000 سے وہ گھر چلا رہا ہے، اس نے بھاگنا نہیں تو کیا کرنا ہے؟ اس بیچارے نے تو یہی کوشش کرنی ہے کہیں ٹیوشن مل جائے، کہیں کچھ مل جائے، کہیں کچھ مل جائے۔ خدا را ایسا ماحول نہ بناؤ، کوشش کرو مسجدوں کے ساتھ مدرسوں کے ساتھ تعاون کرو، ان کو مضبوط کرو۔ یہ اسلام کی فوج ہے، یہ اسلام کی فوج ہے۔ یہ فتنے کیوں نمودار ہو رہے ہیں؟
کیونکہ ہم نے علماء کے ساتھ کمپرومائز ہی نہیں کیا، ہم نے علماء کی خدمت ہی نہیں کی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا قاری صاحب ڈٹ کے بولو، فتنے جو ہیں ان کا سر کاٹ کے رکھ دو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کہ تو مولوی پہ پرچہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ساڈا مولوی کوئی نہیں. حالات یہ بن چکے ہیں، مولوی پہ پرچہ ہو جائے تو ہم کمیٹی اگلے ہفتے جب چھٹ کے آ بھی جائے نا مولوی صاحب تو اسے بھی کہتی نظر آتی ہے قاری صاحب ہون تو اسی چھٹی کرو. عجیب سا ماحول بن گیا. بھائی آپ کے امام نے کوئی ڈاکہ ڈالا تھا؟ آپ کے امام نے کوئی چوری کی تھی؟ کیوں اس کو پکڑ کے لے کر گئے تھے؟ کیونکہ وہ ختم نبوت پہ بول رہا تھا، وہ ناموس رسالت پہ بول رہا تھا. اگر اس وجہ سے اٹھا کر لے کر گئی ہے، آپ کو تو چاہیے تھا پلکوں پہ اٹھا کے لے کر آتے، آپ کو تو چاہیے تھا پلکوں پہ اٹھا کے لے کر آتے. تو خدا را دین سے بیزار نہ ہو. اگر دین سے بیزار ہو جاؤ گے تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اگر تم دین کے ساتھ نہیں چلو گے، فرمایا اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا، ایسی قوم کو لے آئے گا کہ اللہ رب العزت وہ اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ نہ سوچنا کہ میں بڑے نعرے لا لے. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جانا کتنے نعرے لگائے تھے، قیامت کے دن یہ پوچھا جانا ہے کام کتنا کیا تھا. اس لیے ختم نبوت کا کام، میں کہا کرتا ہوں بھائی ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے جناب کوئی امام مسجد ہونا ضروری نہیں. چہرے پہ داڑھی رکھنا سنت مصطفیٰ ہے، لازمی ہے، لیکن اگر نہیں رکھی تو آپ پھر بھی ختم نبوت کا کام کر سکتے ہیں. سر پہ امامہ رکھنا ضروری نہیں، کوئی 8 سالہ درس نظامی پڑھنا ضروری نہیں، بس ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے. اس لیے ہم نے ہر ایک بندے نے کام کرنا ہے، ہر ایک بندے نے کام کرنا ہے. ہم مناظرے نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، ہم دلیلیں نہیں دے سکتے تو کیا ہوا، ہم اپنے محلے پہ نظر تو رکھ سکتے ہیں. ہم نے اپنے محلے پہ نظر رکھنی ہے. کون ختم نبوت کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کون ناموس رسالت کے خلاف باتیں کر رہا ہے. جہاں پہ باتیں کر رہا ہے آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے، آپ نے رابطہ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ان کا مکمل کلا کما کریں گے. اور ہم نے انشاءاللہ ایک اہل سنت بن کے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک نئی تحریک آ رہی ہے، نئی تنظیم آ رہی ہے، بس ہم نے ساری سنی تنظیمات کا خادم بن کے چلنا ہے. انشاءاللہ ہم نے ساری سنی تنظیموں کا، جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی ہم وہاں پہ حاضر ہوں گے. سنی تحریک کو ہماری ضرورت ہوگی ہم وہاں پہ حاضر ہوں گے، تحریک لبیک کو ضرورت ہوگی ہم وہاں پہ حاضر ہوں گے، ادارت المصطفیٰ کو ضرورت ہوگی ہم وہاں پہ حاضر ہوں گے، قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو ضرورت ہوگی ہم وہاں پہ حاضر ہوں گے، ہماری پیاری دعوت اسلامی کو ضرورت ہوگی ہم وہاں پہ حاضر ہوں گے. گج کے بولو ذرا. انشاءاللہ سنی بن کے جینا ہے، سنی بن کے جینا ہے، ملت وحدہ بن کے رہنا ہے. اور یاران محبت برادران اہل سنت، اللہ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اور آخری پیغام بھی سنتے چلے جائیں. ہر کانفرنس میں میں نیت کروایا کرتا ہوں کہ ہم نے قادیانیوں کے ساتھ رشتے بھی سارے توڑنے ہیں، کوئی اسلام دعا نہیں لینی، اور ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے. گج کے بولو ذرا. سارے نہیں بولے یار، ہاتھوں کو اٹھا کے جی جب آپ خریداری کرنے جائیں نا، خریداری کرنے جائیں تو یہ کوشش کیا کریں پروڈکٹ کو دیکھا کریں کہیں یہ قادیانیوں کی. انشاءاللہ یہ پمفلٹ ہماری طرف سے شائع ہوا ہے، انشاءاللہ وہ مزید ہم شائع کریں گے اسے. بالخصوص شیزان کمپنی کے 40 ترجمے اس نے چھپوائے مختلف زبانوں میں، جہاں پہ میرے رسول کا نام تھا وہاں قادیانی کا نام لکھا گیا. بالخصوص ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں، ماہانہ راشن خریدنے جائیں، خدا را پروڈکٹ کو چیک کیا کریں، کہیں شیزان کمپنی کی تو نہیں. کیچپ کو چیک کریں کہیں وہ شیزان کمپنی کی تو نہیں. آپ جناب وہ جوس کی بوتل کو چیک کریں کہیں وہ شیزان کمپنی کی نہیں. یاران محبت کے ہی ایسے کہتے نظر آتے ہیں جناب قاری صاحب اسی تو کدی شیزان نہیں پیا. لیکن میں کہا کرتا ہوں یہ توجہ رکھا کرو. جب آپ یہ توجہ رکھتے ہیں نا تو سرکار کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے. خریداری بھی کرتے جائیں گے، ختم نبوت کا کام بھی ہوتا جائے گا. تو اس لیے ہم نے اپنے محلے کی جو دکانیں ہیں، اگر یہاں پہ کوئی دکاندار بیٹھا ہے میں اس کی بارگاہ میں بھی گزارش کروں گا کہ اپنی دکان سے شیزان کمپنی کی تمام مصنوعات کو اٹھا کے پھینک دے. جی تھوڑا منافع زیادہ ہے اس میں، ہم نے منافع کو نہیں دیکھنا، ہم نے سرکار کی نظر توجہ کو دیکھنا ہے. ہم نے سرکار کی نظر توجہ کو. یار شوگر ہو جائے تو ہم میٹھا چھوڑ دیتے ہیں، شوگر ہو جائے تو میٹھا چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں جناب سستا جوس ملتا ہے جو چھوٹ نہیں سکتا. میں کہتا ہوں جب رب چھڑانے پر آئے نا، شوگر ہو جائے تو جناب میٹھا چھوڑ دیتے ہیں، بلڈ پریشر ہو جائے تو مرچیں چھوڑ دیتے ہیں. بھائی ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے ہم یہ شیزان کمپنی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں انشاءاللہ ہم ضرور چھوڑیں گے. انشاءاللہ قادیانیوں کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں.
جی جی چلتے پھرتے ایک دوسرے کو یہ دعوت دیا کریں، چلتے پھرتے کسی دکاندار کے پاس جائیں پیار محبت کے ساتھ، یارو ختم نبوت کا میں نے بھی کام کرنا ہے، آپ نے بھی کام کرنا ہے، ہم سب نے مل کر دکانوں پہ جا کر لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔